السلام علیکم، میں ہوں ہربلسٹ محمد علی۔ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے صحت مندی کے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے شوگر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر کیوں ہو جاتی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور شوگر کے مریضوں کے لیے کون سا علاج مفید ہے۔ شوگر ایک خطرناک بیماری ہے۔ ڈائبٹیز کے حوالے سے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر مناسب احتیاط نہ کی جائے تو یہ بیماری سینکڑوں پیچیدگیوں سمیت زندگی کے دورانیے کو کم کر دیتی ہے۔ یعنی مریض شوگر کے مرض میں مبتلا ہو کر اگر مریض احتیاط نہ کرے تو مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے، جن میں اعصابی کمزوری، مردانہ کمزوری، جوڑوں میں درد، پنڈلیوں میں درد، ہاتھ پاؤں کا سوج جانا، ہارٹ اٹیک، گردوں کی خرابی، نظر و دماغ کی کمزوری اور معدہ کی خرابی جیسے امراض قابل ذکر ہیں۔ دنیا میں شوگر کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایک محتاط سروے کے مطابق 1980 تک دنیا میں شوگر کے مریضوں کی تعداد 10 کروڑ 80 لاکھ تھی، جو کہ 2014 تک بڑھ کر 42 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور پاکستان میں اس کی تعداد تقریباً 70 لاکھ افراد تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 12% میل اور 9% فیمیل ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ہماری باڈی میں لبلبہ کے نظام میں خرابی ہو جائے تو مرض شوگر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شوگر ہونے کی اہم وجہ اوبیسٹی یعنی موٹاپا ہے، مناسب ایکسرسائز کا نہ ہونا، زیادہ میٹھی اور چکنائی والی اشیاء کھانا یعنی غیر مناسب خوراک کھانا، انتڑیوں کی سوزش، جگر کی خرابی، محنت مشقت نہ کرنا اور بات بات پر ٹینشن لینا، یہ تمام فیکٹرز شوگر کو جنم دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر ان علامات کو محسوس کریں، مثال کے طور پر بار بار یورین کا آنا، پیاس زیادہ لگنا، جسم میں کمزوری محسوس کرنا، تھکن کا احساس ہونا، وزن کا کم ہونا، نظر کا دھندلا جانا، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، بھوک زیادہ لگنا، زخم بھرنے میں دیر لگے، تو یہ جان لیں کہ آپ شوگر کی بیماری میں لاحق ہو چکے ہیں یا شوگر آپ کو ہونے والی ہے، یعنی آپ شوگر کے بارڈر لائن پر ہیں۔ شوگر کی حالت میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ شوگر لیول کتنا ہے۔ چنانچہ فاسٹنگ شوگر یعنی خالی پیٹ شوگر سے مراد 8 گھنٹے کا پیٹ خالی ہو۔ خالی پیٹ یعنی فاسٹنگ شوگر 100 ملی گرام سے کم ہو تو شوگر نارمل ہوتی ہے۔ 100 سے 125 ملی گرام تک پری ڈائبٹیز سٹیج ہے، جبکہ 126 ملی گرام یا اس سے زیادہ ہو تو ذیابیطس شمار ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح کھانے کے 2 گھنٹے بعد اگر رینڈم 140 ملی گرام سے کم ہو تو شوگر نارمل کہلائے گی اور 144 سے 199 ملی گرام ہو تو پری ڈائبٹیز سٹیج کہلائے گی، جبکہ 200 ملی گرام ہو تو ذیابیطس کا مرض سمجھا جائے گا۔ ناظرین، ڈائبٹیز میں مبتلا خواتین و حضرات کو پرہیز اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا چاہیے اور یہی ان کے مفاد کے لیے بہترین ہے۔ صبح و شام ہلکی پھلکی واک کو اپنا معمول بنائیں، دماغ سے ٹینشن بالکل نکال دیں اور فضول قسم کی سوچیں مت سوچیں اور اپنے پاؤں کی خصوصی حفاظت کریں۔ آرام دہ جوتا پہنیں تاکہ پاؤں پر زخم وغیرہ نہ بنے، ناخن احتیاط سے کاٹیں، ننگے پاؤں ہرگز نہ چلیں اور دانتوں کی بلا ناغہ صفائی کریں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس نیچرل انگریڈینٹس یعنی دیسی جڑی بوٹیوں پر مشتمل علاج موجود ہے، جن میں ہم نے گڑ مار بوٹی، جس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ میٹھے کے اثر کو زائل کرتی ہے، اس کا نام ہی گڑ مار بوٹی ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے تحفہ سے کم نہیں، اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خشک جامن، جنگلی کریلے، چرائتا نیپالی، خلنجاں، مروارید، صدف اور مختلف جڑی بوٹیوں پر مشتمل علاج ترتیب دیا ہے، جو شوگر کے مریضوں کی بنیادی وجوہات کو دور کرتا ہے اور شوگر سے ہونے والی مختلف بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اس علاج سے مریض کو کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے علاج سے مریض اپنے اندر طاقت،
قوت اور چستی پھرتی محسوس کرتے ہیں، اور شوگر سے ہونے والے امراض جو شوگر کی وجہ سے لاحق ہو جاتے ہیں، معدے کی خرابی، نظر و دماغ کی کمزوری، جسم کا کمزور ہونا، ہاتھوں پاؤں کا سن ہونا وغیرہ جیسے مسائل کا بھی تدارک ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے علاج سے تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی شوگر نارمل ہو جائے گی اور وہ بالکل صحت مند زندگی گزاریں گے۔ ایسے مریض جو شوگر کی وجہ سے شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں اور جگہ جگہ سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں، وہ ایک بار ہمارے ہربل ٹریٹمنٹ کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مزید رہنمائی اور معلومات کے لیے ہمارے نمبر سکرین پر آ رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو دور دراز کے شہروں میں ہیں اور نہیں آ سکتے مصروفیت کی وجہ سے، وہ ہم سے دوا بذریعہ پارسل یا TCS بھی منگوا سکتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود تشریف لائیں تاکہ آپ کے اپنا وجہ مرض اور مزاج کے مطابق دوا تجویز کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہربلسٹ محمد علی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔